السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین، برادران ملت اسلامیہ، تقوی کی فضیلت سے متعلق چند باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اسلام میں تقوی کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تقوی کی فضیلت سے متعلق آپ اندازہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ رب العالمین یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے تقوی اور خشیت حاصل کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ مسلمان مومنین آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی میں اور تقوی میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ پیش آئیں۔ آئیے دوسری دیگر فضائل تقوی کی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ تقوی کے ذریعے سے علم، اللہ رب العالمین علم کے اندر اضافہ فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کی خشیت اپنے قلوب کے اندر معجزن کرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم کی دولت سے نوازے گا۔ اسی طرح تقوی یہ کرامت کا پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اسی طرح تقوی یہ بہترین زاد اور توشہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم توشہ اختیار کرو، سب سے بہترین توشہ یہ تقوی کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو عربی ہو تو اس کو کسی اجمی پر، اجمی ہو تو اس کو کسی عربی پر، اور کوئی گورا ہے تو اس کو کالے پر، کالا ہے تو اس کو گورے پر کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی برتری، کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ صرف تقوی کی بنا پر ہی ایک انسان، ایک مسلمان کو اپنے دوسرے بھائی پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ تاریخ کے اوراق کا بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو ایک طرف حضرت بلال جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، نہایت ہی سیاہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے منتخب فرمایا اور مؤذن اسلام کا آپ کو لقب ملا۔ اور تقوی کے تعلق سے وہ مشہور شعر ہے کہ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگی بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ پتہ چلا تقوی کو ہم لازم پکڑیں، تقوی ہی کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین بن سکتے ہیں۔ تقوی ہی کرامت کی پہچان ہے، تقوی ہی کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے، تقوی ہی بہترین توشہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم تقوی جیسے بہترین توشہ کو اپنائیں، تو تقوی ہی کو ہم اپنے زندگی کے اندر لازم پکڑیں اور تقوی ہی کے ذریعے سے ہم آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی زینت سے مزین فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔